تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے، ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں، جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی، وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں؟ بولو. روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے آری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ، زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. یہ زینت کا مطلب تہذیب کی والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا، عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے، چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہو، پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو، یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے آپ بتاؤ، آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، نیک شریف شرفا، اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے. کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. ابھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی.